بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مجھے ابھی کچھ دیر پہلے ایک کلپ موصول ہوا۔ مفتی محمد احمد سعید صاحب نے میری اس کتاب کے اعداد و شمار میں کچھ اغلاط کی نشاندہی کی ہے۔ یہ جو میں نے کتاب لکھی تھی سنی کتب شیعہ کے سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی راوی، تو مفتی صاحب قبلہ کا شکریہ۔ یہ صاحب کاتب بھی ایک معقول عذر ہے، اور اگر کہیں کچھ فگر اونچ نیچ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کچھ ہی غلط ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں نے اعداد و شمار میں تعارف کروایا اور اس کے بعد پھر میں نے ذخائر حدیث کے اندر اس کی جستجو کی، تو وہ جتنے بھی احادیث تھیں وہ اس پہلے دیے ہوئے فگر سے زیادہ بڑھ گئیں۔ تو اس پر تو مفتی صاحب کو مزید شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ جناب والا ڈاکٹر صاحب نے مزید حدیثیں نکال کر دی ہیں۔ تو میں مفتی صاحب سے اتنا عرض کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے دقت نظر کے ساتھ میری کتاب پڑھیں، اور پڑھ کر اس پر نشاندہی کر دیں کہ کون سا فگر کس اعتبار سے کہاں سے، وہ ہندسے کے اعتبار سے کہاں سے وہ غلط ہے، میں اس کی درستگی کر دوں گا، اور آپ کے نام سے۔ ابھی تو چونکہ 4 ایڈیشن اس کے چل چکے ہیں، 5ویں یا 6ٹھے ایڈیشن میں آپ کے نام سے ہی وہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ باقی آپ کا یہ الزام کہ میں نے اس میں تضاد بیانی کی ہے، کائنات کا کوئی صاحب علم اتنی بات کہہ دے کہ یہ تضاد بیانی ہے تو پھر آپ کا عذر معقول ہے، ورنہ یہ آپ نے بہتان لگایا۔ تضاد بیانی جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور آپ نے جو بہتان لگایا یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ دوسرا آپ نے بہتان لگایا کہ فتنہ انکار حدیث، تو میری جان الحمدللہ جتنا اس فقیر نے انکار حدیث کے خلاف کام کیا ہے آپ کے نقشہ خیال میں بھی نہیں ہے۔ ہم نے حجیت حدیث پر اتنے مقالہ جات لکھے اور بہت کچھ الحمدللہ تعالی امت کو دیا ہے حدیث کی بحالی کے لیے۔ تو آپ اس لیے الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کے پاس میری کتاب کا علمی جواب کوئی نہیں، اور یہ میں نے اسی لیے لکھی ہے کہ آپ جیسوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا۔ ہر اس شخص کو رافضی کہتے، ہر اس سید کو رافضی کہتے، ہر اس عالم کو رافضی کہتے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی اخلاقی روحانی لگاؤ رکھتا تھا۔ تو آپ کو میں نے اوقات یاد دلائی ہے کہ آپ کس اوقات کے لوگ ہیں اور کتنا مبلغ علم ہے۔ تو ہر روز آپ جیسے بڑے سارے مفتی صاحبان شیوخ الحدیث اٹھتے ہیں، باوضو ہو کر فیضان روافض حاصل کرتے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے جرت کریں، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کا رد کریں۔ یہ تو ہوئی علمی بات، اور یہ آپ کا الزام کہ یہ کوئی پہلا کام نہیں، اس سے پہلے بھی کام ہو چکا ہے، تو محترم اس کا جواب عرض خدمت ہے کہ اگر وہ کام ہو چکا تھا اور آپ کی نظر سے گزر چکا تھا تو آپ نے اس کو افشا نہیں کیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا، بیان نہیں کیا، یہ آپ کی خیانت ہے، چونکہ اس کام میں آپ کی چوریوں کی نشاندہی تھی اور سینہ زوریوں کی نشاندہی تھی۔ تو میرے سامنے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا جس کو میں نے مد نظر رکھ کر یہ کام کیا ہو۔ میں نے تو بحمداللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو جستجو کی توفیق بخشی ہے اس توفیق کے حوالے سے میں نے گفتگو کی اور جستجو کر کے میں نے یہ کتاب لکھی۔ رہا یہ آپ کا اعتراض کہ جناب والا دو دشمنان اہل بیت ہیں ان کی روایات اور نہ لی جائیں، یا دشمنان یہ اصحاب رسول علیہ الرضوان ہیں ان کی روایات پر، تو یہ آپ کا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں۔ میں نے دونوں طبقات کی نشاندہی کر دی ہے، اور یہ جو 16,000 کے فگر پر آپ پریشان ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ امام بخاری علیہ رحمہ کی صحیح بخاری سے مقررات کو حذف کر دیا جائے تو 2 یا 2,500 روایات بنتی ہیں، اور مقررات کو حذف نہ کیا جائے تو 7,200 اور اوپر کچھ احادیث بنتی ہیں۔ تو آج تک کسی بھی شخص نے امام بخاری علیہ رحمہ کے اس تکرار کو علمی جرم نہیں کہا،
اور آپ کو میرا علمی جرم نظر آ گیا ہے، یہ کیا حماقت ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کا تکرار آیا ہے، لیکن ہر تکرار میں ایک نیا مطالعہ ہے۔ آپ بھی جب میری کتاب کو دیکھیں گے تو اس میں ایک نیا مطالعہ نظر آئے گا۔ کلام الہی تو اصلاً بے عیب ہے نا، اس کے تو نعوذ باللہ من ذالک زبر زیر کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی اونچ نیچ نہیں۔ باقی جو منزل من اللہ کتابیں نہیں ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، تکرار کلام بھی موجود ہے، مقررات کا تسلسل بھی موجود ہے۔ اور اگر کہیں صاحب کاتب کی بنیاد پر ایسا ہو گیا ہے تو یہ کوئی علمی جرم نہیں ہے، آپ نے نشاندہی کی، میں نے اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ اب آپ اپنے نام سے اس نشاندہی کا ٹائٹل بیان کر دیں، ہم اگلے ایڈیشن کے اندر، 5ویں 6 ایڈیشن کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ کو ریٹرن کرنے دیں گے، آپ کو وہ اس کی تصحیح مل جائے گی۔ یہ تو اکثر کتابوں میں ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی میری کتاب نہیں، اور نہ ہی میں نے اس کتاب کو کوئی منزل من اللہ ہونے کا ٹائٹل دیا ہے، یہ ایک تحقیق ہے۔ اور آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائی ہے کہ تم کس پانی میں ہو۔ آپ کے پاس تو آپ کا علم ہے ہی نہیں جس سے آپ عالم بنتے ہیں۔ آپ نے پڑھی ہوگی صرف، اور ہماری عرصہ دراز تک صرفی کتابوں میں ایک صرف کی کتاب رہی ہے، صرف بہائی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مؤلف کون تھا؟ علامہ عاملی تھے۔ وہ شیعہ ہیں اور غالی قسم کے شیعہ ہیں۔ آپ کو تو مفتی صاحب انگلی پکڑ کے جس طرح بچے کو ابتدا میں چلنا سکھایا جاتا ہے، آپ کو تو ابتدائی علوم میں چلنا بھی شیعاؤں نے سکھایا ہے، آپ کے پاس تو آپ کا علم ہی نہیں ہے۔ پھر یہ سیاستہ ہے، یہ سارے سیاستہ کے مؤلفین ایران سے ہیں، تو یہ باتیں نہ کریں، یہ عورتوں والے تانے نہ دیں، زنانیوں والے میڑے نہ دیں۔ اپنا مفتی صاحب آپ میدان میں آئیں اور تعاقب کریں، علمی اور دلیل سے تعاقب کریں، یہ تو بنتا ہے۔ آپ کی مقولات کی کتاب میں کتنا تشیع ہے، کتنے شیعہ ان کے مؤلفین ہیں۔ تو میں نے ایک فگر دیا تھا کہ اتنے بٹا اتنا حصہ درس نظامی کے اندر شیعاؤں کا ہے۔ اور پھر آپ علم عروض کی بھی ایک کتاب پڑھتے ہیں، وہی تو دائرہ، یہ کرنیلی فند عیسائی کی ہے۔ تو بھائی آپ اگر الگ سے کائنات ہیں اور الگ سے کوئی حقیقت ہے تو آپ حصول علم کے جو ذرائع ہیں وہ تو اپنے استعمال کریں نا یار۔ علامہ تفتزانی علیہ رحمہ پر بھی تشیع کا الزام ہے، آپ کیوں پڑھتے ہیں توضیح طلبی؟ نہ پڑھا کریں۔ اور علامہ جامی علیہ رحمہ پر بھی تشیع کا الزام ہے، آپ کیوں پڑھتے ہیں شیعوں کی کتابیں؟ بھئی پہلے آپ اپنا علم لے آئیں، پھر اس علم کو بطور اعلیٰ استعمال کر کے پھر قرآن و سنت کا فہم حاصل کریں، اور آپ اپنے درجے کے معتبر راوی لے آئیں۔ آپ کے پاس تو راوی کوئی نہیں ہے۔ 16,000 احادیث کا تو فگر میں نے ایک جزوی استقراء کے تسلسل میں پیش کیا تھا، ابھی تو بہت کچھ کھلنے والا ہے۔ جب میں نے اس کا استیاب کیا تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کے کانوں سے دھواں آئے گا مفتی صاحب، ابھی آپ ٹھہریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ابھی تھوڑا سا میں مصروف ہو گیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تخلیقات کے اندر کہ انہوں نے کتنے بٹا کتنے حصے فیضان روافض حاصل کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ وہی نشاندہی کریں، اور انکار حدیث کرنے والے پر تو میں لعنت بھیجتا ہوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے مکتبہ علم میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری مسلمات کا انکار کیا ہوا ہے جو آپ کی حدیثوں کے اندر ہے، تعویل کر جاتے ہیں۔ ابھی میں ایک چھوٹی سی تعویل آپ کو بتاتا ہوں مفتی صاحب۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، ابی و ابا کا فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا، جب اس نے کہا، سوال کیا کہ این ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کہاں ہے؟ تو فرمایا فی النار۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا تو حضور نے فرمایا ابی و ابا کا فی النار، میرا باپ بھی اور آپ کا باپ بھی جہنم میں ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی تعویل کر کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا، سبحان اللہ۔ اب اسی صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کریمہ کے بارے میں بھی ہے،
اور اس کے مستند راوی ہیں، مضبوط راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی اجازت مانگی، زیارت کی، قبر کی زیارت کی اجازت تو اللہ نے دے دی، لیکن اپنی ماں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا مغفرت کر رہے تھے اس سے روک دیا گیا۔ اور یہ آپ کی تمام تفاسیر میں، ذخیرہ تفسیر میں، تمام تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے، اور مختلف طرق سے موجود ہے، مختلف روات سے موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، اور بریدہ اسلمی راوی ہیں، ان کے دونوں بیٹے عبداللہ بن بریدہ اور سلمان بن بریدہ اس کے راوی ہیں۔ تو یہ روایت تو بڑے مضبوط پیرائے میں آئی ہے، اور ایک آیت کے کنٹیسٹ میں آئی ہے مفتی صاحب، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ اب اس کنٹیسٹ میں وہ 5 مرتبہ نازل ہوئی ہے آپ کے ذخیرہ تفسیر کے اندر۔ آپ پڑھیں نا، ابن کثیر سے لے کر در منصور تک آ جائیں یا اوپر چلے جائیں، کوئی کتاب ایسی دکھا دیں اپنے تفسیری اثاثہ میں جس میں یہ بات نہ ہو۔ تو میری جان، اتنا مضبوط پیرایا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کو کافر اور مشرک بنا رہا ہے۔ اور میں نے چیلنج کیا تھا پچھلی اپنی گفتگو کے اندر کہ کوئی بندہ کائنات کا یہ ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے ایک لمحہ کے لیے بھی شرک کیا ہو، یا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے شرک کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں تو وہ ہے جو رسول کو دعوت توحید دیتی ہیں، کلمہ توحید سکھاتی ہیں جاتے ہوئے۔ اس پر تو میری الحمدللہ 27 صفحات پر باقاعدہ ایک رسمی تحقیق ہے الحمدللہ تعالی۔ تو میں یہ آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان حدیثوں کو نہیں مانا، ان کی صحت کا بھی انکار، حالانکہ آپ کے پاس ان کی صحت کے انکار کا دلیل کوئی نہیں ہے، اور ابھی تک 1450 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، کسی شخص نے ان حدیثوں کی تعویل نہیں بیان کی۔ براہ راست اہل سنت کے سٹیج سے رسول اللہ کی ماں کو کفر کی گالی دی جاتی رہی ہے۔ یہ ہے آپ کی غیرت۔ لائیے نہ تعویل کر کے، کوئی چاچی لے آئیے تلاش کر کے، بھئی وہاں چاچا بن گیا، یعنی اب کا مجازن چاچا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہتے ہو کہ مجازن ان کے اذ قال لابیہ اننی براء مما تعبدون، اس حوالے سے یا اور آیات کے حوالے سے جہاں سے مراد ان کا چاچا مراد ہے، آذر مراد ہے، تارخ مراد نہیں ہے ان کے والد گرامی۔ تو میری جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اتنی سستی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کے لیے تعویل نہیں بن پائی۔ 1400 سال ہو گئے، 1450 سال ہو گئے، کوئی تعویل کر کے کسی چاچی کی نشاندہی نہیں کی آپ نے، اور نہ کر سکیں گے۔ نہ آپ میں اتنی غیرت ہے کہ وہ کریں آپ۔ بحمد اللہ تعالی ہم نے اس پر 27 صفحات کا ایک مطالعہ دیا ہے۔ ہم پر الزام لگاتے ہو، بت ہم کو کہیں کافر، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اب میں یہ صنف بریلویت سے گزارش کرتا ہوں کہ پوری بریلویت اٹھے، غیرت کرے، ایمان کو اپنائے، اور ایک چاچی تلاش کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی جگہ بطور تعویل پیش کی جائے۔ اب آپ نے کفر کا جو ڈرامہ رچایا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں، اس کو تو فقیر نے ننگا کر دیا ہے اور وہ دھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ قیامت تک سانس نہیں لے سکتا یہ ڈرامہ۔ اب اگر بالفرض والمحال اس ٹائٹل پر آپ ان کو حضور کے والد گرامی کی جگہ استعمال کرتے ہو، تو پھر مقابلتاً چچی جو آتی ہیں وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، حضرت علی کی ماں آنی چاہیے، وہ بھی تو اسی حرم میں رہی ہیں نا جی، اور ان پر تو رسول دو عالم 100 جان سے قربان ہوتے رہے، اور وہ واحد فرد عصمت ہیں جن کو قبر میں اتارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود اترے، اور ان کی قبر میں اتر کر اپنے پہلوؤں سے قبر کو آشنائی دی کہ میری ماں آنے والی ہے، اور پھر دعا کی ان کے لیے مغفرت کی کہ یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میری ماں کو مغفرت کی نور میں ڈھانپ لے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ وفاداروں کے ساتھ۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اب مقابلتاً چچی حضرت فاطمہ بنت اسد بنتی ہیں، اور وہ تو آپ کی مجبوری ہے، وہ نہیں مانیں گے آپ۔ اب کوئی نہ کوئی چچی
بطور تعویل لے آؤ تلاش کر کے، نہیں ملتی تو لکڑی کی بنا ڈالو اور اس کو کپڑے پہنا کر کہو کہ ان کی جگہ ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ اور اگر دیانتاً بات کی جائے تو ابو لہب کی بیوی جس کے بارے میں حمالۃ الحطب کا قرآن میں آیا ہے، کبھی ان کا ذکر نہیں آیا کہ ان کو یہاں لے آئیں، کیونکہ مقابلتاً پھر ابو لہب آتے ہیں، ابی تبت یدا ابی لہب کے ٹائٹل کے حوالے سے۔ تو آپ یہ جرت نہیں کریں گے، میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں، کبھی بھی قیامت تک کوئی بریلوی مولوی، کوئی بریلوی مفتی، کوئی بریلوی شیخ الحدیث، کوئی بریلوی مہنت، کوئی جگادری یہ جرت نہیں کرے گا، یہ جرت نہیں کرے گا۔ تو آپ اس طرف آئے نا جس طرف حق ہے۔ تو بہت ساری ایسی روایات ہیں جن کا آپ نے انکار کیا ہوا ہے اور بلا دلیل، بہت ساری ایسی روایات ہیں، اور ان میں تو شان تواتر بھی موجود ہے مفتی صاحب۔ تو ہم تو اس طرف آنا نہیں چاہتے، آپ کو صرف یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ انکار حدیث کا یہ فتنہ نہیں، یہ ہم نے نشاندہی کی ہے قبلہ مفتی صاحب، آپ کو سمجھایا ہے، جن کو کافر کہتے ہو انہی سے دین لیتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب دو باتوں میں ایک بات ہوگی کہ یا تو آپ کا فتویٰ کفر واپس آپ کی طرف جائے گا، یا پھر جناب والا محترم المقام مفتی صاحب آپ کو ان کی عظمت ایمان کو بھی ماننا پڑے گا، جس طرح ہمارے محدثین نے مانا ہے، عظمت عدالت کو بھی ماننا پڑے گا، عظمت ثقاہت کو بھی ماننا پڑے گا، اور ضبط اور اتقان کی حرمت کو بھی ماننا پڑے گا، جس طرح ہمارے محدثین نے مانا ہے۔ اور علامہ ذہبی علیہ رحمہ نے تو اعتراف ہی کیا ہے کہ اگر شیعہ اور روافض کی روایات کو نہ لیا جائے تو روح کائنات میں کسی کو حدیث رسول نہیں ملے گی، اور یہ بہت بڑا مفسدہ ہے۔ تو مفتی صاحب آپ میری کتاب پر ضرور برسیں، غصہ ضرور نکالیں، پر اس میں کوئی نہ کوئی علمی لیاقت ہو، دلیل کی عظمت میں بات کریں، تو الحمدللہ تعالیٰ فقیر آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو یہ جو اعداد و شمار آپ نے کہا جی یہ تضاد بیانی کا یہ مجموعہ ہے، یہ کہاں سے کون سی تضاد بیانی ہے؟ بھائی جب میں نے ریکارڈ پیش کیا ہے اگلے حصے کے اندر، تو اس میں اگر 2 حدیثیں بڑھ گئی ہیں، 4 حدیثیں بڑھ گئی ہیں، تو یہ تضاد بیانی ہو گئی۔ آپ کو یہی کچھ آتا ہے کیڑے نکالنے۔ علم آپ پڑھیں، میں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ علم کو بالاستیاب پڑھیں، اور رجالی علم کو بطور خاص پڑھیں، اصولی علم کو بطور خاص پڑھیں، معقولات کو بطور خاص پڑھیں، منقولات کو درک کے ساتھ روایت اور درایت کی روشنی میں پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ مفتی صاحب سردست آپ کی سیوا کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر اگر آپ چلے بسم اللہ تو بحمد اللہ تعالی ہم بھی حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔